الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، شعبان مہینے کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے، اب چند ہی دن باقی ہیں اور انہی دنوں میں شعبان کا آخری جمعہ ہے جو کل ہماری زندگی میں آنے والا ہے۔ اس میں آپ پر لازم ہے کہ آپ دعا کریں، استغفار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، گناہوں سے توبہ کریں، قرض اور امانت کی ادائیگی، کینہ کو ختم کریں، الہی تقوی اختیار کریں۔ شعبان کا پورا مہینہ برکت والا ہے، یہ سبھی جانتے ہیں، مگر جمعے کو یہ برکت دوہری ہو جاتی ہے۔ شعبان کے مہینے کو علماء نے اس کی بے بہا برکات اور فضائل کی وجہ سے فرض عبادات سے پہلے ادا کی جانے والی سنتوں سے مشابہ قرار دیا ہے۔ اس کی اصل وجہ تسمیہ یہی ہے کہ جس طرح انسان فرض نماز سے پہلے سنت پڑھ کر فرائض کے لیے خود کو پاک کرتا ہے، اسی طرح شعبان کے مہینے کی عبادت رمضان سے پہلے سنت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے اس پورے مہینے میں اور خاص کر جمعے میں جو دعائیں خشوع و خضوع سے پڑھی جاتی ہیں وہ قبولیت کی بہترین درجہ رکھتی ہیں۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں کے لیے عرض یہ ہے کہ کل شعبان مبارک کا آخری جمعہ ہے جو ہماری زندگی میں آنے والا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے بہت مناسب سمجھا کہ آپ کو کوئی ایسا عمل بتائیں جس کو کرنے سے آپ کی پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ اگر کسی بہن بھائی کی رزق میں کمی ہے تو رزق کی کمی بھی دور ہو جائے۔ آپ یہ وظیفہ بہت غور سے سنیے گا۔ نماز جمعہ کے وقت 2 نفل خاص طور پر رزق کی فراخی کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے بعد درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ کر تیسرا کلمہ تمجید 100 مرتبہ مکمل پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد پھر ایک تسبیح کلمہ تمجید کی پڑھیں، پھر درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کے حضور اس کی بزرگی کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ انشاءاللہ سارا سال رزق کے دریا بہتے رہیں گے اور خاص طور پر رمضان بہت آرام اور سکون سے گزرے گا۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، شعبان کے آخری جمعہ مبارک کو جب یہ عمل کریں تو آپ ہرگز یہ مت سوچیں کہ آپ سے زندگی میں بڑے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، کیا پتہ ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ تو یہ بات آپ کے دل میں بھی اگر آتی ہے تو یاد رکھیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ کا احتمال رہتا ہے۔ جب کبھی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوری طور پر توبہ کر لے تو یہ غلطی اور گناہ کا بہترین تدارک ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور آئندہ سے اس گناہ سے اجتناب کا مکمل ارادہ ظاہر کرے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں توبۃ النصوحہ کہا جاتا ہے، یعنی حقیقی توبہ۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے بھی چوک ہوئی تو انہوں نے رو رو کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ خدا نے ان کی معافی کو قبول کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے مقابلے میں شیطان سے بھی گناہ ہوا، مگر اس نے گناہ پر کوئی شرمندگی کا اظہار نہ کیا بلکہ گناہ پر ڈٹ گیا، تو خدا تعالیٰ نے اس کو قیامت تک راندہ درگاہ کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے بھی کئی سے بشری کمزوری کی وجہ سے گناہ سرزد ہوئے، مگر انہوں نے گناہ پر ایسی شرمندگی اور ایسی ندامت کا اظہار کیا کہ ان کی توبہ پر فرشتے بھی رشک کرنے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توبہ کے کئی واقعات کتابوں میں درج ہیں، مگر حضرت ثعلبہ کی توبہ ایک منفرد توبہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے ایمان تازہ کرنے کے لیے آپ کو ضرور سنایا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا تو اس نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو اندر عورت غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو جائے، لہٰذا خوف اور شرمندگی کے باعث وہ واپس بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب اسے غائب ہوئے 40 روز گزر گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور یہ کہ آپ کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان ثعلبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی طرف تلاش میں نکلے تو راستے میں مدینہ منورہ کے
زفافہ نامی ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی تو اس سے پوچھا، کیا تم نے ان پہاڑوں کے دامن میں ثعلبہ نامی کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ چرواہے نے کہا، وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے، اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور جسم کو جسموں میں، اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے مؤخر نہ رکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں۔ تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا، یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرائے، اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ فرمایا، یہ تو مجھے نہیں معلوم، البتہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا، پھر مجھے اور سلمان کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ اقدس میں لے چلو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر اور سلمان فارسی اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ ثعلبہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے ثعلبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رہا ثعلبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ عرض کیا، میرے گناہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلمان فارسی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احساس گناہ نے ثعلبہ کو بیمار کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو ابھی ثعلبہ کی عیادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے گوشت، میری کھال اور ہڈیوں کو چونٹیاں سی کاٹ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور بس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نزول فرمایا اور فرمایا، اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا تو میں اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ جان دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کی تہجیز و تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کے بجائے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا۔ وجہ یہ تھی کہ ثعلبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔ تو اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، آج سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سچے دل سے اللہ سے اس وظیفے کے ذریعے مانگ کر دیکھیں، اللہ پاک آپ کی قسمت کیسے بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ آپ کے گناہ بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے، چاہے آپ کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے،
آمین۔